جس نوجوان کی شادی ہے اس کو اس کے سسرال ایک جوان بیٹی دے رہے ہیں اور اس کو اپنا بیٹا بنا رہے ہیں اور اس کو ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اور اپنی نازوں اور نخروں میں پالی ہوئی بیٹی کا ہاتھ اس شخص کو پکڑا رہے ہیں اور اس کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہماری امانت تمہارے حوالے ہے، اس کی زندگی، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا دکھ، اس کا سکھ، اس کی تکلیف، اس کی خوشی، اس کی غمی، اس کی محبت، اے ہمارے بیٹے اب تیرے ذمہ ہے۔ قرآن مجید نے مردوں کو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوی ہیں۔ حضور نے زندگی میں ایک حج کیا اور میرے دوستو اس حج میں جو حضور نے خطبہ دیا، اس خطبے میں حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیوں؟ فرمایا تم نے کلمے کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ان کے اوپر غلبہ پایا ہے، وہ تمہارے قبضے میں آ گئی ہیں۔ عورتوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تمہارے بستر پہ کسی اور کو نہ آنے دیں، اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ تم ان کو رزق حلال کھلاؤ، ان کی عزت و آبرو کا اہتمام کرو، ان کی ناموس کی حفاظت کرو اور ان کو کہیں کسی اور کے در پہ نہ جانے دو۔ اگر وہ غلطیاں کریں تو ان کی غلطیوں کو معاف کرو، معاملہ فہمی کے ساتھ زندگی کی گاڑی کو چلاؤ۔ ہمارے ہاں شادی کا میرٹ کیا ہے؟ جسٹ میرٹ یہ ہے کہ لڑکے کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، اب اس کی شادی کرنی چاہیے۔ کیا ایک باپ پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو شادی کے لیے تیار کیا ہے؟ آپ نے ایک نوکری کرنی ہو، ایک دکان چلانی ہو، آپ نے کوئی انٹری ٹیسٹ دینا ہو، کہیں پہ ملازمت کرنی ہو، تو آپ اس کی گائیڈ لائن کی بکس لیتے ہیں، آپ ٹیوشن لیتے ہیں، آپ کوچنگ لیتے ہیں، آپ اپنے بچے کو کلاسز دلواتے ہیں، آپ کہتے ہیں بیٹا آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ کا امتحان ہوگا، فلاں جگہ پہ جاؤ اور سیکھو تاکہ تیری زندگی بن جائے۔ دوستو مجھے کوئی ایک باپ ایسا دکھاؤ کہ جس نے اپنے بیٹے کی 10 دن بھی کاؤنسلنگ کی ہو کہ بیٹا اس شادی کو صرف شور شرابہ نہ سمجھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کوچنگ نہیں ہے، اس کے لیے صرف یہی ہے کہ بس اس کے مشیر آ گئے، اس کے کزنز آ گئے، اس کے دوست آ گئے، آج شاپنگ پہ جا رہا ہے، آج ادھر جا رہا ہے، آج ادھر جا رہا ہے، آج شیروانی لینی ہے، آج بوٹ لینے ہیں، آج سوٹ لینا ہے، آج فلاں لینا ہے، اور بس شادی کی تیاری ہو گئی۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، خدا را اپنی نسلوں پہ ترس کرو۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میں زمانہ طالب علمی میں، جب میں طالب علم تھا تو ایک جگہ پہ امامت کرتا تھا، منڈی بہودین سے آگے یہ گاؤں ہے، وہاں پہ میں امامت کرتا تھا، مونگ اس جگہ کا نام ہے۔ تو مجھے بڑا خود شوق تھا لوگوں کو دین سکھانے کا، تو میں اکثر فجر کی نماز کے بعد میں ایک چھوٹا سا حلقہ لگا لیتا، اور جتنے مجھے کچھ مسئلے آتے تھے، میں خود پڑھتا تھا، بچہ تھا، جتنے مجھے مسئلے آتے تھے تو میں ان کو سمجھاتا رہتا۔ ہماری سال دوم میں ایک کتاب تھی، اس کا نام تھا نور الایضاح، یہ فقہ کی کتاب تھی، اس کے اندر فقہ میں مسئلے لکھے ہوئے تھے، تو میں اس کو پڑھتا اپنے استادوں کے پاس، اور جتنا میرا سبق ہوتا نا، اپنا سبق دہرانے کے لیے میں جو نمازی ہوتے فجر کے ان کو وہ مسئلے سمجھا دیتا، پنجابی میں یا اردو میں۔
تو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور خانہ خدا میں بیٹھا ہوں. ایک دن ایسا آیا، غسل کے مسئلے تھے کہ نہانا کیسے ہوتا ہے اور جسم پاک کیسے ہوتا ہے. تو اب جس بزرگ کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس کا چہرہ بخدا اب میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں نے غسل کے بعد معاملات بتائے نا، تو ایک بزرگ، وہ بڑے پکے نمازی تھے، انہوں نے مجھے بتایا حافظ صاحب میری 62 سال عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ 62 سال، 62 ایئر اولڈس. 62 سال کے بزرگ مجھے کہتے ہیں بچیا اللہ دی قسم میں آج پتہ لگ گیا ناویدہ کینجے. یہ المیہ ہے، یہ کس نے سکھانا ہے اور ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے؟